اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پر چلا دیا، فاتبعھا، بس اس کے پیچھے چلو، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے سامنے یہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ جو ہے وہ نیکوکاروں کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان لوگوں کو ویسا ہی بنا دیں گے جیسا ایمان لائے اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے۔ سواء محیاہم و مماتہم، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جینا مرنا انہی جیسا ہوگا۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے پورا پورا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں۔ یہ ایک بڑا اہم عقیدہ ہے جس پر بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ ہاں اپنا روز محشر مطلب کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا وہ جائیں گے جہنم میں چند دن کے لیے پھر واپس آ جائیں گے جنت میں۔ اور بعض تو ایسا بھی کہتے ہیں کہ جی یہ سارے کے سارے انسان ہی آخر میں جنت میں آ جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ آگ ہرگز ان کو نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چاند روز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جواب مانگا کہ کیا اللہ نے اس بارے میں کوئی عہد دیا ہے، تو وہ لاؤ، اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت سے مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے۔ دو مقام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ سجدہ ہے 32 نمبر، اس کی آیت نمبر ہے 18، 19 اور 20۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بھلا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، جو نافرمان ہے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں۔ نزلا بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بدلہ میں ان کی یہ مہمان نوازی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جو نافرمانی کرتے رہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، اُعِیدُوا فِیہَا، انہیں واپس دھکیل دیا جائے گا۔ وَقِیلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہ چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو جھٹلاتے رہے ہو۔ اس کے بعد ہے سورہ قلم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ سورہ قلم کی 35 نمبر آیت ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح بنا دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، کس طرح کے تم فیصلے کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی واضح ایک فرق ہے۔
نیک لوگوں کا اور یہ جو بدکار ہیں ان کا، کہ ان کا نیک لوگوں کا صلہ جنت ہے اور بدکار لوگ ہیں ان کا صلہ، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ تو کس طریقے سے یہ ہیر پھیر کر کے ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیا، اور اس میں ہمارے علماء بھی شریک ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ زمین و آسمان کا سلسلہ یہ ایسے کھیل کود کے طور پر نہیں، یہ بالحق پیدا کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے۔ اب ایک بندہ جس نے ساری عمر پرہیزگاری کی گزاری ہے وہ وہاں جنت میں، اور اس کے بعد وہ دیکھے جس نے ساری عمر جو ہے وہ گناہ گاری کی گزاری ہے، تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم لا یظلمون، ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ عدل پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی اپنی مرضی کی گزاریں اور آخرت میں انجام بھی اپنی مرضی کا چاہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا تم نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی مطلوب ہے اللہ کو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کو مطلوب ہے وہ اس نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جو اعمال آپ کے قرآن کے مطابق ہوں گے ان کے مطابق آپ کو بدلہ مل جائے گا، جنت مل جائے گی، اور جو قرآن کے خلاف ہوں گے تو چاہے کیسی بھی کتابوں میں لکھے ہوں گے تو لیکن وہ وزن میں نہیں رکھے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں جو لوگ ایسے پیر پکڑ کے بیٹھے ہیں، پیر پرستی، وہ کہتے ہیں ہمیں پیر بچا لیں گے، اور ہم وہ جو سلسلہ آ رہا ہے ان کے اعمال کا، یہ ڈھول باجے اور یہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا یہ دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری جو ہے بخشش ہے۔ اسی طرح سے جو اور لوگ اور فرقے والے بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں تو جن کی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ممانعت رکھی ہے اور شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ ہماری بخشش پکی ہے۔ تو یہ اعمال کا جو ہے وہ پیمانہ صحیح ناپنے کا وہ قرآن کریم ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات یا کہ دوسری کتابیں۔ بہت سے لوگوں نے وہ روایات کی کتابوں کو ہی الہ بنا لیا، جو کچھ اس میں آیا وہ برحق ہے، اور ایسی روایتیں ملتی ہیں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جی سارے ایک ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سب کو ہی بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بالحق پیدا کیا ہے۔ تو ایسا شخص جس نے اپنے جذبات کو اپنا الہ بنا لیا، جو مرضی کرتا پھرے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور جانتے بوجھتے اس کو پھر اللہ نے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پہ مہر لگا دی، وَقَلْبِهِ، اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یہ شرک کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے کہ انسان کے سوچنے سمجھنے کی قوت جو ہے وہ مفقود ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی سخت وعید موجود ہے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت ختم کر دے تو اللہ کے بعد کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں تم جو ہے نا وہ نصیحت پکڑتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بس یہ دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہم مرتے جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وما لہم بذالک من علم، ان کے پاس واضح دلیل نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، یہ صرف اپنا جو ہے نا ظن سے کام لیتے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب ان کے سامنے واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ آگے سے ان کا جواب، ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا، تو پھر لے کے آؤ ہمارے پچھلے آباء و اجداد کو، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، ان کو جواب دو کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہاں قیامت کے دن وہ ضرور تم سب کو جمع کر دے گا۔ یہ جو تم اب مانگتے ہو نا کہ اچھا اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے آخرت کے دن جی اٹھنے میں، تو پھر لے کے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ضرور جمع کر دے گا۔ لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ علم نہیں رکھتی۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ
اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنے عقائد کی درستگی کریں اور اس کے مطابق اپنے عقائد بنائیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے آخرت کے بارے میں احساس پیدا ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی اور صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی اور عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔